घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 3। मैंने कहा अम्मी मुझे पता है कि अब्बू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते। आप मुझे भी बता सकते थे आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है जब आपके घर में एक जवान बेटा मौजूद है। मेरी अम्मी ने कहा कामरान क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कहा अम्मी आप मेरा मतलब अच्छे से समझ रही हैं, मैं किसी बाहर वाले बंदे से तो ठीक हूँ ना। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें ये बात कैसे बता सकती थी, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा अम्मी अब वो दौर गुजर गया जब ये बातें अपने बच्चों से छुपाई जाती थी। अब हर कोई अपनी पर्सनल बातें घर में किसी न किसी के साथ शेयर कर सकता है। अम्मी ने कहा नहीं कामरान ये गलत है। अगर ये बात बाहर वालों को पता चल गई कि इस घर में माँ बेटा क्या काम करते हैं तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें अपनी माँ से करते हुए। मेरी अम्मी ने कहा ठीक है मैं कसूरवार हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ हरगिज ये काम नहीं कर सकती। फिर मैंने अम्मी को डराने के लिए कहा कि फिर तैयार रहना, जब अब्बू आएंगे मैं उनको भी ये वीडियो दिखा दूंगा और सारे खानदान में ये बात बता दूंगा। अम्मी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी माँ के बारे में अपने खानदान वालों को ये बात बताते हुए? मैंने कहा अम्मी शर्म कैसी, जब आपको ये काम करते हुए शर्म नहीं आ रही तो मुझे कैसे आ सकती है? आप पहले अपने गिरेबान में देखें, बाद में मुझे शर्म की बातें करें। और मैंने कहा अम्मी वैसे भी आपको मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको और अब्बू को मैच खेलते हुए देखा है और मैं ये भी जानता हूँ कि अब्बू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते हैं। मैं इसी इंतज़ार में था कि आप ये बात मुझे बताएंगी। अम्मी ने कहा कि लगता है कि तुम पागल हो गई हो, अपने बेटों के साथ भी ये बातें भला कोई शेयर कर सकता है क्या? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और तुम किस मुआशरे में रहते हो? मैंने कहा अम्मी मैं भी उसी मुआशरे में रहता हूँ जहाँ आप रहती हैं। अगर आपको शर्म होती तो आप ये काम ना करती। पहले आपको जब शर्म नहीं आती तो मुझे कैसे आएगी? अब मुझे लग रहा था कि टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। मेरी अम्मी ऐसे तो मानने वाली नहीं थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अब्बू को कॉल मिला दी और अम्मी भी सामने ही बैठी हुई थी। मैंने अम्मी को कहा कि अभी मैं अब्बू को बताता हूँ और ये वीडियो व्हाट्सअप करता हूँ, तुम सब्र करो ज़रा। जैसे ही मैंने कॉल अब्बू को मिलाई तो मेरी अम्मी के चेहरे के रंग उड़ गए, उसके तेवर बदलने लगे। उसने कहा कि फ़ोन काटो। मैंने कहा अब नहीं अम्मी, अब आपने बहुत देर कर दी है। मेरी अम्मी ने जल्दी से कहा कि कामरान मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, फ़ोन बंद करो। पहले तक कॉल मेरे अब्बू ने रिसीव कर ली थी। अब्बू ने कहा कि जी कामरान। मैंने कहा अब्बू आप कब तक वापस आ रहे हैं? मेरे अब्बू ने कहा कि कोई काम था। मैंने कहा जी अब्बू काम तो था पर आपको घर आने पे बताऊंगा। मेरे अब्बू ने कहा कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी मैं अपना काम ख़त्म करूँगा, मैं हफ्ते तक आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है अब्बू और मैंने कॉल बंद कर दी। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे भी आपके साथ वो काम करना है जो वो अंकल आपके साथ रात को कर रहा था। और हाँ मुझे किंजा सायरा और अपनी दोनों बहनों के साथ भी वो काम करना है। अगर आपने रुकावट की तो फिर ये वीडियो मैं अब्बू और सारे खानदान वालों को दिखाऊंगा। अम्मी अब मुझसे डर गई थी क्योंकि वो कसूरवार थी। अम्मी ने कहा कामरान तुम्हारी बहनें अभी छोटी हैं और उनकी शादी भी करनी है तो मेरे साथ चाहो तो कर लो, तुम्हारी बहनों के साथ नहीं। मैं अम्मी को क्या बताता कि बन्नी के साथ मैंने पहले ही आधा काम कर लिया है। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बहनों को कुछ ना कहिएगा, मैं खुद ही उनको ये बात बता दूंगा और मैं अपने तरीके से उनको मना लूँगा। बस आपने ये बात घर में से बाहर नहीं निकालनी, अब्बू को भी नहीं बतानी, आपने मेरा राज रखना है और मैं आपका राज रखूँगा। अम्मी कहने लगी अच्छा तभी अपनी बहनों पर कल इतना प्यार आ रहा था कि तुम कह रहे थे कि अपनी सारी कमाई अपनी बहनों पे खर्च करोगे। अब मैं समझी ये तुम्हारी साजिश थी, तुमने एक प्लान बनाया हम सबको फंसाने के लिए, वरना तुमने मेरे कमरे में कैमरा क्यों लगाया? अगर तुम्हारी नीयत ठीक थी तो पहले तुम मुझे ये बताते। मैंने कहा अम्मी आपको जो समझना है आप समझें, अब आप फंस गई हैं, अब आपको ये काम करना ही होगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
اب آگے آپ کی مرضی، جو چاہیں، مجھے فائنل بات ابھی بتا دیں۔ میری امی نے کہا میری حد تک تو ٹھیک ہے، تمہاری بہنوں کے ساتھ یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اس کام کی جب میں تمہارے ساتھ ہوں؟ تم جب چاہے میرے ساتھ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا امی کوئی زور روز روز دال یا مرغی تو نہیں کھا سکتا، ذائقہ بدلنا بھی ضروری ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں۔ میری امی نے کہا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے کامران، خیر کوئی بات نہیں، یہ معاشرہ ہی ایسا ہے۔ میں نے کہا امی آپ سیدھی بات بولو، اس میں قصوروار نہیں، آپ ہی قصوروار ہیں۔ اگر آپ اس انکل کے ساتھ یہ کام نہ کرتی تو آج یہ باتیں بھی آپ نہ سن رہی ہوتی، اس میں سارا قصور آپ ہی کا ہے۔ امی نے کہا کہ اچھا مجھے گھر کے بہت سارے کام کرنے ہیں، میں ابھی جا رہی ہوں، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ میں نے کہا نہیں امی، باقی باتیں نہیں ہوگی، کام ہوگا، وہ جب آپ چاہیں مجھے بتا دیں۔ میری امی نے کہا کہ میں نے آج بھی اس انکل کو بلایا ہوا ہے، آج میں اس کو منع کروں گی اور تم رات کو آ جانا، اور پھر مجھے بار بار تنگ مت کرنا، اور ہاں میں جب چاہوں انکل سے مل سکتی ہوں، مجھے تم اس سے بھی ملنے سے نہ روکنا، یہ میری بھی ایک شرط ہے جو تمہیں ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا نہیں امی، میری یہ شرط آپ کی غلط ہے، جب آپ کی ساری خواہشات میں پوری کروں گا تو آپ کو اس سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ امی نے کہا کہ ابھی تو تم نے کہا ہے کہ روز مرغی یا دال کوئی نہیں کھا سکتا، ذائقہ بدلنا بھی ضروری ہے، تو میں بھی تو انسان ہوں، میرا بھی تو ذائقہ ہے۔ اب میں اپنی باتوں میں خود ہی پھنس گیا تھا، اب میں لاجواب ہو گیا تھا کہ میں کیا جواب دوں، پھر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ پھر امی اٹھ کے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور میں بھی اٹھ گیا، بنی کے کمرے میں آ گیا۔ بنی اور کنزا آپس میں لوڈو کھیل رہی تھی۔ بنی نے کہا بھائی آپ کھیلیں گے؟ میں نے کہا نہیں بنی تم لوگ کھیلو، میں کوئی مووی دیکھتا ہوں۔ میری بہن نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی پھر آپ کے ساتھ مووی دیکھیں گے۔ پھر ہم سب نے مل کے مووی دیکھی، اور پھر شام کے 6 بجے میں نے بنی کو کہا کہ چائے بنا دو۔ بنی نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں بنا کے لاتی ہوں۔ بنی کچن میں چلی گئی اور واپس آ کے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے امی کو کیا کہا ہے؟ میں ڈر گیا تھا، میں سمجھا کہ امی نے بنی کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے کہا کیا کہا بنی؟ امی کچھ پریشان لگ رہی ہے، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہوئی، بس ابو کو یاد کر رہی ہوں گی۔ بنی نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، پھر کیا سوچا رات کے بارے میں؟ میں آ جاؤں آپ کے کمرے میں؟ میں نے کہا بنی آج تو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تم کل آ جانا۔ اب بنی غصہ ہونے لگی تھی، اس نے کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تمہارا مجھ سے دل بھر گیا ہے، دیکھو بھائی ایسا نہ کرنا، میں نے آپ پہ بھروسہ کیا تھا۔ میں نے کہا بنی تم پاگل ہو گئی ہو؟ اب میں ڈر رہا تھا کہ بنی کہیں باہر جا کے منہ نہ مارے، اب میں بنی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا بنی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ بنی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے قسم اٹھا کے دیں، مجھے اب آپ پہ یقین نہیں آ رہا۔ میں نے کہا بنی مجھے تمہاری قسم کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ پھر بنی نے خوش ہو کے مجھے گلے لگا لیا، اور پھر میں اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ اب میں فریش ہو کے نیچے آیا، امی سے پوچھا کہ رات کو کھانے کا کیا پلان ہے؟ امی نے کہا کہ جو لے آؤ بناؤں گی۔ پھر میں بازار گیا کیونکہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ میں نے 1 کلو مٹھائیاں لی اور کچھ پھل وغیرہ لیے، کولڈ ڈرنک لی اور پھر گوشت لے کے گھر آ گیا۔ میں نے امی کو کہا کہ آج آپ اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائیں، ہم سب گھر والے بریانی کھائیں گے۔ امی بریانی بنانا شروع کی۔ میں نے بنی کو کہا بنی اب تم بڑی ہو گئی ہو، امی کے ساتھ جا کے کچن میں ہاتھ بٹا۔ بنی نے کہا نہیں بھائی، آپ کنزا کو بولے میں تھک گئی ہو۔ میں نے کہا کیا کام کیا تم نے جو تم تھک گئی ہو؟ اب میں بنی کی آنکھوں میں شرارت دیکھ رہا تھا، وہ مجھے چھیڑ رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم نہ کرو، چھوٹی کو بھیج دو۔ امی کچن میں کھڑی ہو کے یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور کہہ رہی تھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے کبھی اکیلے ہی سارے کام کرتی آئی ہوں، آج بھی کر لوں گی۔ امی غصے میں تھی، شاید وہ مجھے غصہ دکھا رہی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ امی نے جب تک بریانی بنا لی تھی اور رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے، امی نے بنی کو آواز دی کہ بنی آؤ یہ بریانی لگا دو۔ بنی نے وہ بریانی پلیٹوں میں لگائی
اور چھوٹی کنزا کولڈ ڈرنک وغیرہ لینے چلی گئی۔ ہم سب گھر والوں نے مل کے ایک ساتھ بریانی کھائی۔ اس کے بعد ہم نے رات کی چائے پی اور تھوڑی دیر وہیں ٹی وی لانج میں بیٹھ کے گپ شپ کرنا شروع ہو گئے۔ اب بنی امی سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ امی کیا ہوا، آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ میں نے بات بدلنے کے لیے کہا، بنی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ امی ابو کی وجہ سے پریشان ہے، وہ پہلی دفعہ گھر سے نکلے ہیں نا، اسی لیے۔ میری امی خاموش ہو گئی، وہ کیا بتاتے۔ خیر رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے اور سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں جا رہے تھے، اور پھر میں امی کو اشارہ کر کے میں بھی اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ میں اپنے روم میں آ کے دوبارہ فریش ہوا اور الماری سے ایک اچھا سا پرفیوم نکال کے لگا۔ اب رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ پھر میں نے امی کے نمبر پہ کال کی، ان کو بتا دوں کہ میں ان کے کمرے میں آ رہا ہوں۔ میں نے کال کی تو امی نے میری کال نہیں اٹھائی۔ میں نے سوچا کہ امی کے کمرے دیکھتا ہوں کہ امی کیا کر رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے موبائل آن کیا اور کیمرے میں دیکھنا چاہا کہ وہ کیمرہ تو آن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے وہ کیمرہ اپنے کمرے سے ہٹا دیا تھا۔